اردو انفارمیشن میڈیا کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگرچہ سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود ایسی کئی ایک چیزیں اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں جن کا سائنس کی ترقی کے باوجود بھی انسان کو علم نہیں۔ اگرچہ خشکی میں موجود اکثر چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے لیکن سمندر کی تاریخ میں آج بھی کئی ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں انسان کو کچھ بھی نہیں پتہ۔ بعض اوقات ایسی چیزیں جب کسی قدرتی واقعے کے ذریعے ساحل سمندر کی طرف آ لگتی ہیں تب جا کر انسانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے۔ نیوزی لینڈ کے اس علاقے کے ساحل سمندر پر آنے والے لوگوں کے لیے وہ دن بالکل عام سا دن تھا، لیکن وہ عام سا دن ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہونے والا تھا۔ ساحل پر موجود لوگوں نے سمندر کے ساحل پر ایک چیز دیکھی جس کو دیکھ کر ہر کوئی خوف میں مبتلا ہو گیا۔ ناظرین، ہر سال سینکڑوں کے حساب سے مردہ سمندری جانور سمندر کے ساحل پر آ لگتے ہیں۔ ایسا ہی سونامی کے بعد بھی ہوا تھا جب عجیب و غریب سمندری مخلوق کے ساحل سمندر پر لگنے کی خبریں میڈیا پر آئی تھیں، لیکن اس بار نہ تو کوئی سونامی آیا تھا اور نہ ہی کوئی اور وجہ تھی، لیکن پھر بھی یہ خوفناک چیز نہ جانے کہاں سے ساحل سمندر پر آ لگی تھی۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کے رہنے والے ایک فوٹوگرافر میلیسا ڈبل ڈے بھی اس دن ساحل پر آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بے جان چیز ساحل سمندر پر موجود ہے۔ نہ صرف سمندر میں بلکہ ساحل پر موجود کسی نے بھی ایسی کوئی چیز اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس فوٹوگرافر نے اس چیز کی تصویر لی اور اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ جب اس کی اس پوسٹ کو کئی لوگوں نے دیکھا تو ہر کسی نے اس کے بارے میں اپنی رائے دی۔ کچھ نے کہا کہ یہ قد قامت سمندری مخلوق ہے جو کسی حالیہ زلزلے میں سمندر میں مر گئی، اس کے بعد ساحل کے ساتھ آ لگی۔ فوٹوگرافر کو اس کے بارے میں کچھ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس نے کسی وہیل کی باقیات کی تصویر بنائی ہے اور اسے خوف زدہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں ایسی ضرور ہے کہ اس کے بارے میں انسانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ فوٹو کو نیوزی لینڈ میں موجود جس نے بھی دیکھا اسے بے حد خوف آیا، اور اب یقیناً جو بھی ساحل سمندر کا رخ کرتا تھا اس کے دل میں اس جیسی سمندری مخلوق کے بارے میں خوف ضرور آتا۔ یہ معاملہ جب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرنے لگے، تو آخر یہ تصویر ایکسپرٹس تک بھی پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک شخص کو اس مافوق الفطرت چیز کے بارے میں پتا تھا جو دن دہاڑے سمندر سے نکل آئی تھی۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ ایک سمندری جانور نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے سمندری جانور ہیں جو ایک بڑی لکڑی کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ ان سمندری جانور کو گوزنیک پارنیکلز کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اسپین اور پرتگال کے کچھ لوگ ان چھوٹے سمندری جانوروں کو کھاتے بھی ہیں، لیکن نیوزی لینڈ میں یہ پہلی بار دیکھے گئے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو اس کے بارے میں اس قدر حیرت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ اب یہ لگ رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ حل ہو چکا ہے، لیکن اصل میں تصویر کا دوسرا رخ ابھی بھی پر اسرار تھا۔ اگر ان لوگوں کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ جانور ایک سمندری لکڑی کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی یہ لکڑی ایک بڑا جانور لگتی ہے، تو یہ سوال بڑا ہی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جانور اتنی بڑی لکڑی کے ساتھ جڑے کیسے، اور سمندر کی سخت موجوں کے باوجود کیسے اس لکڑی کے ساتھ جڑے رہے؟ اگرچہ مشروب اور دیگر پودے درختوں پر اگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح جڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ایک سمندری جانور کا لکڑی کے ساتھ جڑ آنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ ماہرین سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور آج تک یہ راز ایک راز ہی ہے کہ کیسے گوزنیک بارنیکلز لکڑی کے ساتھ اتنی اچھی طرح سے جڑ سکتے ہیں۔ یہ بات سائنسدان جانتے ہیں کہ وہ اپنے جسم سے کوئی لیکوڈ چیز ایکسکریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی بھی چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، لیکن اس چیز کی کیا کیمیکل کمپوزیشن ہے اس بارے میں سائنس عرصہ دراز سے کچھ بھی معلوم نہیں کر پائی۔ ان جانوروں کو بھی اللہ کی طرف سے نکما پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر یہ نہ ہو تو سمندر کا پانی گندا ہی رہے گا۔ یہ سمندر میں واٹر فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
مزید ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔